بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے اور جیسے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جمعرات کی شب سے جمعہ کا سارا دن میکسیمم ٹائم درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے پچھلے اسباق بھولتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے نا، اس کو بولنا سکھاتے ہیں تو اس کو پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ بتاتا ہے اللہ نے۔ اس کو تو سکھاتے ہیں ہم، لیکن خود جیسے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں۔ بھول کیسے جاتے ہیں کہ مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے وسائل ہوں تو حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور کافی ساری اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میکسیمم مسلمان، مگر جو احکامات ہیں ان عبادات کے پیچھے جب ان کو بھول جاتے ہیں تو سمجھیے کہ پھر رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ میکسیمم درود پاک پڑھنے کا جو حکم ہے وہ بھی مطلب کس کی طرف سے ہے، کس نے کہا کہ ایسا کرو؟ اس نے کہا جس نے زمین آسمان اور ان کے درمیان اور ان سے اوپر اور نیچے اور دائیں بائیں سب جہان بنائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا کہ اے مومنو، میرے نبی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، کیونکہ میں خود اور میرے فرشتے اور ملائکہ صبح و شام دن رات ہر گھڑی ایسا ہی کرتے ہیں، اس لیے تم بھی ایسا کرو۔ یہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور دیگر اذکار کا حکم بھی دیا گیا۔ بنیادی ارکان جو ہیں ہمارے دین کے، وہ ان کی ادائیگی حسب توفیق ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور جس ذکر کی اس کے علاوہ کثرت سے تلقین فرمائی گئی وہ ہے استغفار، اور اس کے بارے میں بھی کثرت کے ساتھ ہی حکم دیا گیا۔ پھر دیکھیں جس قدر ہم لوگ جانے انجانے میں غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میکسیمم استغفار کی ضرورت نہیں؟ اب یہ غور کیجئے گا کہ میں استغفار اور استغفار دو طرح سے پروناؤنس کر رہی ہوں۔ نیکسٹ جو ہے اپلوڈ ہوگی اس میں اس کو بھی کلیئر کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوتی یہ باریکیاں۔ میکسیمم استغفار کی ضرورت تو ظاہر ہمیں ہے، مگر ہم کہ ٹھہرے صدا سے نافرمانیاں اور من مرضیاں کرنے والے، اس لیے استغفار کو صرف زلزلے اور سیلاب کے دوران ہی ورد زبان کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک جسمانی یا بدنی عبادات کا تعلق ہے تو وہ ہر انسان کا انفرادی عمل ہے۔ مثلا اگر میں یا آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور نفلی یا فرضی روزے بھی رکھتے ہیں اور اللہ نے استطاعت دی ہو تو عمرہ اور حج بھی ادا کرتے ہیں، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف یہ اعمال کرنے والے ہی کو ملتا ہے، وہی اس کا حقدار ہوتا ہے، کسی دوسرے کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اسی طرح اگر میں یا آپ ان عبادات میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس کا گناہ بھی انفرادی طور پر ہمارے ہی حصے میں ہوگا، کسی دوسرے کے عمل نامے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی وہ متاثر قطعاً نہیں ہونے والا۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا زلزلہ اکتوبر 2005 میں آیا، بہت تباہی، بہت ہولناک مناظر ہم نے دیکھے، اور اب جو سیلاب آیا ہے یہ تو پاکستان کے 70 یا کہہ لیجئے کہ 75% علاقے کی زندگی اور رونق کو کسی سونامی کی طرح نگل گیا۔ استغفار۔ جو لوگ اس غضب الہی کا شکار ہوئے، یہاں یہ واضح کر دوں کہ کچھ لوگ اس آزمائش کو عذاب الہی قرار دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو قرآن پڑھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو قومیں صفائے ہستی سے ہی مٹ گئی، مگر ہم ایک خوش نصیبی ہماری سب سے بڑی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔
اس لیے پچھلی قوموں پر تو جو ایک ایک گناہ میں وہ اگر لتڑی گئیں تو تباہ و برباد ہوئی، مگر ہم کہ اس دور میں وہ تمام گناہ ہو رہے ہیں لیکن ہم بچے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہے ہمارے ساتھ، ان کی امت کو اس طرح تباہ و برباد نہیں کرنے کا وعدہ ہے اللہ پاک نے دیا ہوا۔ تو اس لیے یہ عذاب الہی نہیں ہے، کیونکہ اگر عذاب الہی ہوتا تو پھر تو کوئی بھی نہ بچتا۔ ابھی یہ جو ہم باتیں کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ دراصل یہ چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہوتی ہیں جو کبھی تورا بورا کے پہاڑوں پر ڈرون حملوں میں پہاڑوں کے اندر اور آس پاس تمام زیرو جن میں بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین ہوتے ہیں ان سب کی زندگی کو خاکستر کر دیتے ہیں۔ کبھی زلزلے اور کبھی سیلاب کی شکل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کی مصلحتوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قدرتی آفات انہی کا نام ہے، اور قرآن و حدیث میں کیا ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ جن اعمال، جن عبادات اور اذکار کو اللہ نے نماز کے بعد سب سے افضل مقام دیا وہ ہے انسانیت کی تکریم اور دیکھ بھال سے متعلق، یعنی یہ وہ رویے اور وہ اعمال جو گھروں سے شروع ہو کر معاشروں میں پھیل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی ملک کا جو معاشرہ ہے اس کا جو ماحول ہے، اس کے جو عادات و اطوار ہیں وہ سارے کہاں سے آتے ہیں؟ معاشرہ افراد کے گروپ کو کہتے ہیں نا، افراد انڈیویجولی اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر باہر آتے ہیں، تو جیسی چیز گھروں میں تیار ہوگی ویسی باہر آئے گی، ویسا ہی معاشرہ بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ہمارا معاشرہ بد شکل ہے، بد اعمال ہے، تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری تو گھروں پر ہی عائد ہوتی ہے نا۔ وہاں پہ ڈھونڈیے کہ کہاں پہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، نظر اندازیاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو یہ شکلیں بنی ہوئی ہیں آج۔ جب ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، آپس کے میل جول اور معاملات میں منافقت کرتے ہیں، جب ہم پیٹھ پیچھے برائیاں اور عیب جوئیاں کرتے ہیں یعنی غیبت کے مرتکب ہوتے ہیں، جب ہم دو چہروں کے ساتھ رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں، اعزاء و اقرباء سے ملتے ہیں، تو وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے قرآن میں بتا رکھا ہے کہ غیبت کا کیا بدلہ ہے، اس کا مقام کیا ہے گناہوں میں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور آج کیا ہم میں سے کوئی اس بد عادت سے بچا ہوا ہے؟ وہ رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ جب ہم اس سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی، جب ہم پوز کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری محبتیں بکھیر رہے ہوتے ہیں، نچھاور کر رہے ہوتے ہیں تب بھی، جب اس سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تب بھی، وہ فرماتا ہے کہ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا سنتا اور جانتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ وہ کبھی بھولتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کون جانے کہ کووڈ-19 کی طرح فلڈ 22 بھی کسی طاقتور ملک کی پلاننگ سے وارد ہوا ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا تیز رفتار سفر ہے، اس لیے اس قسم کی چیزیں رکنے والی نہیں ہیں۔ اور ہم خود کو جتنا بھی ترم خان سمجھتے رہیں، دراصل ہم کمزور، ناتواں اور بے بس ہیں، بے مایہ و بے حیثیت ہیں۔ وہ میرا اللہ تمام طاقتوں، قدرتوں اور اختیارات کا مالک ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا زمانہ ہے۔ تکبر، انا، خود پسندی، خود پرستی، شخصیت پرستی، خود غرضی، ریاکاری، منافقت، دنیاوی شان و شوکت اور نمود و نمائش جیسے بت توڑ پھینکنے کا وقت ہے۔ دل، نظر، روح اور سوچ کو پاک کرنے کا وقت ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہر پلیٹ فارم پر جمعہ مبارک، جمعہ مبارک کا شور مچانے کا۔ یس، آج جمعہ ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کا دن ہے، اللہ سے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی مانگنے کا دن ہے۔ عبادات تو کرنی ہی ہیں، مگر وہ انڈیویجول
عمل اور اجر کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور ہم ان کے بندے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھی اللہ سے خیر مانگنے کا حکم ہے، اچھائیاں مانگنے کا حکم ہے، اچھائیاں بیان کرنے اور برائیوں پر پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے میں ہماری مدد کرے، اور ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ مدد تو بعد میں آئے گی نا، جب ہم خواہش رکھیں گے تو اللہ ہمیں پاک فرمائے، ہمیں فتنوں سے بچائے، ہماری اولادوں کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے بزرگوں کی بخشش فرمائے، ہمارے رزق امن اور سکون میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کیوں کہ یہ ہم ایک دوسرے کے لیے مانگیں گے تو سب کے گھروں میں ایسا ہو جائے گا۔ ایکو سسٹم ہے نا اللہ پاک نے رکھا ہوا، وہ فرماتا ہے جو دوسرے کے لیے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے خیر مانگیں، خوشیاں مانگیں، رحمتیں اور برکتیں مانگیں، پھر کہیں آج جمعہ ہے، جمعہ مبارک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے میں قربان، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔